میری تمام سامعین دے اگے گزارش ہے کہ جڑے باہر بیٹھے نے وہ اندر تشریف لے آؤ، کیونکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے کہ جدوں اللہ تے اللہ دے رسول دی گل ہو رہی ہوئے تو قریب قریب ہو کے بیٹھنا چاہیے، دور دور ہو کے نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ قاری صاحب نے انتظام اندر کیتا ہے، اندر آ کے بہ کے ویکھو تے صحیح۔ سب بھائیاں دے اگے گزارش ہے کہ اندر تشریف لے آؤ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں اپنے اللہ مالک کا کہ جس کی توفیق سے ہم سب نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق حاصل کی ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمحیدات، تمجیدات صرف اور صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے ہیں، اور درود و سلام امام الانبیاء، حبیب کبریاء، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے ہیں۔ حضرات محترم، میں مشکور ہوں قاری صاحب کا کہ جنہوں نے مجھ ناچیز کو گفتگو کا موقع دیا۔ میں آج اس پروگرام کے اندر افضل البشر بعد الانبیاء، غار یار، میرے پیغمبر کے ہم سفر اور پیغمبر کے سسر، خلیفۃ المسلمین، خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں چند ایک دو گزارشات کر کے اجازت چاہوں گا۔ میرے بھائیوں، آج کل ہمارے ملک پاکستان کے اندر
یہ معاملہ خراب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جس کا دل کرتا ہے وہ کھڑا ہو کر صحابہ کرام کے خلاف بکواس کرنا شروع ہو جاتا ہے، ان کے خلاف زبان درازی کرتا ہے، لان تان کرتا ہے۔ یہ سلسلہ عام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، اسی چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا، کیونکہ چند دن قبل اسلام آباد کے اندر ایک رافضی نے بیٹھ کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین کی، ان پر کفر کا فتویٰ لگایا اور طرح طرح کی بکواسات کی۔ میرے بھائیو، ہمارا بھی یہ حق بنتا ہے، اگر کوئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف زبان درازی کرتا ہے، کوئی بکواس کرتا ہے، کوئی ان پر لان تان کرتا ہے، پھر ہمارا حق بنتا ہے ہم بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو، سیرت کو، شوکت کو، عزت کو، نموز کو اس ملک پاکستان کے اندر بیان کریں، لوگوں کو دکھائیں کہ صحابہ کے ماننے والے آج بھی زندہ ہیں انشاءاللہ۔ میرے بھائیو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کون؟ سیدنا صدیق اکبر پیغمبر علیہ السلام کو نبوت ملنے کے بعد سب سے پہلے پیغمبر علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی، کفار نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، ان کی تکذیب کرنا شروع کر دی، گلی کوچوں کے اندر، لوگوں کے اندر جا کے پیغمبر علیہ السلام کے توہین کرنا شروع کر دی کہ دیکھو یہ بھی آ گیا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر لیا کہ یہ نبی ہے، حالانکہ ہم وڈیرے ہیں، سردار ہیں، نبوت کا حق ہمارا ہے۔ لیکن سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغمبر علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کی۔ اس سے آگے چلیے، جب پیغمبر علیہ السلام معراج کا واقعہ، معراج پر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی گئی، بیت المقدس کے اندر نماز پڑھائی گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں، آ کر اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کو بتاتے ہیں کہ میں آج رات آسمان پر گیا، پہلے میں بیت المقدس گیا، مسجد اقصیٰ میں گیا، وہاں جا کر میں نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی، ان کی امامت کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے آسمان پر بلایا، میں نے آسمان کی سیر کی، یہ بتایا۔ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں کہ یہ بات باہر جا کر نہ بتلائیے گا، کفار آپ کے لیے موقع تلاش کر رہے ہیں، آپ کی تکذیب کے لیے وہ کوئی موقع ڈھونڈتے ہیں، آپ یہ بات باہر جا کر نہ کریے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی باہر نکلے، گئے، وہاں کفار مکہ بیٹھے ہوئے تھے، سرداران قریش بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر وہاں اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں رات کو بیت المقدس گیا، وہاں سے میں آسمان پر گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی، یہ لوگوں کے سامنے بیان کیا، تو کفار نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنا شروع کر دی، جھٹلانا شروع کر دیا، اور کفاروں کے سردار ابو جہل کو موقع ملا، وہ اٹھا، بھاگتا ہوا جا کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، جا کر کہنے لگا، اے ابو بکر بتلاؤ یہاں سے مسجد اقصیٰ کا سفر کتنا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ کوئی بات ہے جس لیے یہ اتنا بھاگا ہوا آ رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا
کیا بات ہے، یہ کس نے کی ہے یہ بات؟ ابو جہل کہنے لگا کہ یہ تمہارے یار نے یہ بات کی ہے، پیغمبر علیہ السلام نے یہ بات کی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سننے کی دیر تھی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا صدقتا، میرے پیغمبر نے سچی بات کی ہے، سچ فرمایا ہے۔ ابو جہل دیکھنے لگا، کہتا ہے پہلے تم کہہ رہے تھے کہ یہ بات ناممکن ہے، اب تم تصدیق کر رہے ہو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جو بات پیغمبر کر دے اس کی تصدیق کرنا واجب ہو جاتی ہے، پیغمبر کی بات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ سب سے پہلے پیغمبر علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس سے آگے چلیے، ایک دن پیغمبر علیہ السلام احد پہاڑ پر تشریف فرما ہیں، ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ ہیں۔ احد پہاڑ کانپنے لگا، ہلنے لگا، زلزلہ طاری ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ پر اپنا پاؤں مارا اور کہا اسبت احد یا اسبت احد، اے احد پہاڑ رک جا، ٹھہر جا، تمہیں نہیں پتا کہ اس پہاڑ کے اوپر ایک نبی کھڑا ہوا ہے، ایک صدیق کھڑا ہوا ہے اور 2 شہید کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے صدیق ہونے کی نشاندہی اس وقت بھی کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صداقت کا لقب ایک مرتبہ پھر عطا کر دیا۔ پیغمبر علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جگہ جگہ صداقت کا لقب عطا کیا۔ اس کے بعد ایک اور مقام پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ طاہرہ مطہرہ اس حدیث کی راوی ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے گھر تشریف لائے، پیغمبر علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی چہرے پر نظر پڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت عتیق اللہ من النار، کہ ابو بکر تجھے اللہ تعالی نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے آزادی کی بشارت سنا دی، پھر جنت کی بشارتیں سنائیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، شان، شوکت اتنی زیادہ ہے کہ ہم بیان کرنا چاہیں بیان نہیں کر سکتے، مکمل نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیوں، چند ایک بات کر کے گزارش کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ پیغمبر علیہ السلام بیماری کی حالت میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، بے ہوشی کا عالم طاری ہو گیا، زمین پر گر پڑے، پھر ہوش آئی، کھڑے ہوئے پوچھا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ فرمایا نہیں، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی تیاری کر کے نکلنے لگے، پھر بے ہوشی کا عالم طاری ہو گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اٹھے، آپ نے پوچھا نماز پڑھ لی ہے لوگوں نے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا مرو ابا بکر فلیصلی فی الناس، ابو بکر کو حکم دو کہ جا کر لوگوں کو نماز پڑھائے۔ میرے بھائیوں، پیغمبر جس کو اپنی زندگی کے اندر امامت کا مصلح دے کے جائے، میرے بھائیوں بتائیے اس سے بڑھ کر اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑھ کر شان اور کیا ہو سکتی ہے؟ آج ہر قسم کے گنڈے، ہر قسم کے لوگ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر، تمام صحابہ کرام کے خلاف بکواس کرتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں، کہیں ایک جگہ پر کھڑے ہو کر، کہیں اسلام آباد کے اندر کھڑے ہو کر، کہیں کراچی کے اندر کھڑے ہو کر۔ میرے بھائیوں،
میں آج اس پروگرام کے اندر یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اگر کوئی کسی ایک جگہ پر کھڑے ہو کر صحابہ کرام کے خلاف بکواس کرے گا، زبان درازی کرے گا، ہم اس ملک پاکستان کے اندر سیدنا صدیق اکبر کی صداقت کا ڈنکا بجاتے رہیں گے، عمر کی عدالت کا تذکرہ کرتے رہیں گے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کا تذکرہ کرتے رہیں گے، سیدنا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کا تذکرہ کرتے رہیں گے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاست کا تذکرہ کرتے رہیں گے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقاہت کا تذکرہ کرتے رہیں گے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طہارت کا تذکرہ کرتے رہیں گے۔ اس سے آگے چلیے، سیدنا ابو بکر صدیق کی الف سے لے کر علی کی یا تک تمام کے تمام صحابہ کرام کی فقاہت کو، عزت کو، عظمت کو، شان کو، شوکت کو، نموس کو اس ملک پاکستان کے گلی کوچوں کے اندر، چوک و چوراہوں کے اندر جا جا کر بیان کرتے رہیں گے، مساجد کے اندر، گلیوں کے اندر جا کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو، شان کو ہم بیان کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ کوئی لاکھ ان کے خلاف بکواس کرے، ان کے خلاف بکواس کرنے سے ان کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دین اسلام میں قدرت نے یہ لچک دے رکھی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ میرے بھائیوں، اگر آسمان کی طرف منہ کر کے کوئی تھوکتا ہے، تھوک اسی کے اپنے منہ کے اوپر آتی ہے۔ اگر کوئی آج بھی ان کے خلاف کسی قسم کی بکواس کرتا ہے تو وہ اپنا ایمان بگاڑتا ہے، اپنے اعمال ضائع کرتا ہے، ان کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔